بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور انہیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی سنی شخص، سنی گھرانے کا فرد جس نے اپنی زندگی سنی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو، سنی معاشرے کا فرد ہو، وہ جب اہل البیت علیہم السلام کی دفاع کی، ان کے علوم کی بات کرے تو لازمی بات ہے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت پر ناسبیت کا ایک طویل زمانے سے غلبہ رہا ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو حدیث ثقلین کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور مجھے اس میں ذرا بھی تعامل نہیں ہے، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو ان اپنے اساتذہ کا نام بتاؤں کہ میرے اساتذہ کون کون سے ہیں۔ اور بعض لوگ چھپاتے ہیں لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میں کئی مرتبہ اس کا بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میں انشاءاللہ عز و جل بالکل مخصوص نام آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ بھی ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں جو انہوں نے علم لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ استاد فرحان المالکی، حسن فرحان المالکی، یہ عالم عرب کے ایک عظیم اسکالر ہے، سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے پہلے پہل ان کی دروس کو سنا، ان کے لیکچرز کو سنا، اور پھر میں تو ان کی گفتگو کے اندر ماہ ہو گیا، ڈوب گیا ان کی گفتگو کے اندر، اور وہ تمام اعتراضات، وہ تمام چیزیں جو میرے ذہن میں تھی جس سے متعلق بھی ہوں، ایک تاریخ کا مطالعہ کرنے کا سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ کو کیسے مطالعہ کرنا ہے اور اس پر گفتگو کیسے کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استاد حسن فرحان المالکی یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پوری دنیا میں یعنی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا اور شیعہ سنی اختلافات کی اصل وجہ دریافت کی کہ اصل وجہ کیا ہے، شیعہ سنی آپس میں اختلاف کیوں کر رہے ہیں، اور حقیقت جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے 1400 سالہ تاریخ میں صحابیت کی صحیح تعریف کی ہے، اور مجھے بتایا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، ورنہ ابن حجر عسقلانی ہو نخبہ میں، شرح نخبہ میں، یا شرح نخبہ کے اندر ملا علی قاری نے اور دیگر علماء نے مصطلحات الحدیث کی جو کتابیں صحابیت کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حسن فرحان المالکی وہ پہلے شخص ہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے صحابیت کی وہ تعریف کی ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق ہے، قرآن کی آیات کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابیت کی لغوی، شرعی، اصطلاحی، عرفی تمام تعریفات کو بیان کرنے کے بعد اپنی کتاب الصحبہ اور صحابہ کے اندر ضخیم کتاب 500 صفحات پر انہوں نے لکھی، عربی زبان کے اندر ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحابیت کی اصل تعریف کیا ہے، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ میں اختلاف ہے اور یہ آپ نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ تو اصل جو اختلاف تھا اسی کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے۔ تو استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالی یہ وہ شخصیت ہے، جلیل القدر انسان ہے کہ جن سے مجھے حدیث الثقلین کی معرفت ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ اب سعودی عرب کی جیل کے اندر تقریباً کوئی 6 سال ہو رہے ہیں یہ قید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو رہائی عطا فرمائے۔ محمد بن سلمان، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ نے اور اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان جیسے جو علماء ہیں، جو روشن خیال علماء ہیں، ان کو آزادی ملنی چاہیے کہ آپ ان کو جو جیل میں قید ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو پہلے نمبر پر استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں استاد عدنان ابراہیم جو کہ آسٹریا کے اندر ہوتے ہیں، اور عدنان ابراہیم حفظہ اللہ انہوں نے جو فئہ باغیہ ہے، باغی گروہ، اس کی بیخبری کی ہوئی ہے علمی طور پر، اور عرب کے اندر یہ وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے 40 گھنٹے اپنی نشستوں کے اندر سلسلہ عدالت الصحابہ میں، سلسلہ معاویہ بن ابی سفیان میں علمی طور پر اس میں فئہ باغیہ کا رد کیا ہے، اور ان کا ایک رسالہ دکتورا ہے حریت الاعتقاد کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، ایک اسلام کے اندر فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ان کا ایک بہت بہترین پی ایچ ڈی مقالہ ہے جو کہ عربی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو انٹرنیٹ پر اویلیبل بھی ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ استاد عدنان ابراہیم حفظہ اللہ جلیل القدر انسان ہیں، ان کے یوٹیوب پر محاضرات بھی ہیں، علمی لیکچرز بھی ہیں، عربی زبان میں ہیں، مختلف زبانوں کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب عرب کے اندر تکفیریت کی ایک فضا قائم ہوئی تو اس میں انہوں نے آگے بڑھ کر عرب عوام سے گفتگو کی اور تکفیریت سے بہت سارے ہزاروں نوجوانوں کو باہر نکالا۔ اسی طرح استاد حسن الثقاف حفظہ اللہ ہے جو کہ اردن کے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، خاص طور پر ان کا البانی کے پر رد ہے، البانی کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوئے البانی کی زندگی میں جو کہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ استاد حسن الثقاف کی جو صحیح شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے وہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سلفیوں نے کی ہے
عقیدۃ الطحاویہ کی، میں سمجھتا ہوں اگر ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے مدارس کے اندر داخل کر دی جائے تو تمام تکفیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نصاب اتنا عمدہ ہو جائے گا، ہمارے ہاں جلیل القدر علماء اور فقہا پیدا ہوں گے اگر البانی کی تکفیری کتاب کی بجائے یہ جو کتاب ان کی شامل نصاب کی جائے۔ اور یہ حسن الثقاف ایک معتزلی الاراء ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا صوفی الاراء بھی ہیں، اور لیکن بہرحال اہل البیت علیہم السلام کی جو فکر ہے اس کے یہ داعی ہیں، اہل البیت کے علاوہ یہ کسی چیز کو بھی حجت نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے جعفری صاحب ہیں حفظہ اللہ، یہ بھی ایک سبب بنے ہیں کہ اہل سنت میں ایسے علماء موجود ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت اصل سنیت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ناسبیت در آئی ہے نا، ناسبیت گھس گئی ہے اہل سنت کے اندر، اور یہ ناسبیت کیسے گھسی ہے؟ یہ ناسبیت ایسے گھسی ہے کہ ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو پہچانا نہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو شخص بھی بیٹھا ہم نے سمجھ لیا کہ جناب یہ شخص، یہ اس کی اتباع کرنا، یہ اس کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اور ہم نے دین اصل میں لوگوں تک اہل البیت کا پہنچایا نہیں، ایک خاص طریقے سے شخصیات کو مقدس کر کے پیش کیا گیا، اور اہل البیت علیہم السلام کے جو علوم ہیں ان کو چھپایا گیا، اور یہاں تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پٹی بند گئی اور صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو سکی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حدیث ثقلین کے ساتھ اس امت نے جو حال کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے حدیث ثقلین کو بیان نہیں کرتے، مولوی آپ کو سارے قصے، کہانیاں، لطیفے، گالیاں ممبروں کے اوپر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہیں، صحیح دین بیان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب مذہبی طبقہ دین ہی بیان نہیں کرتا، مذہبی طبقہ جب قرآن اور سنت کو اور خاص طور پر حدیث ثقلین کو بیان نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا عوام کی حالت، عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر چلتی رہیں گی، اور کوئی مرتد ہوگا، کوئی ملحد ہوگا، کوئی دین بیزار ہوگا، جناب ہمیں اس دین کا فائدہ کیا ہے، اس میں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، مذہب کا فائدہ کیا ہے، مذہب تو لڑاتا ہے، سیاست ضروری نہیں ہے۔ یہ ساری جتنی بھی ابحاث ہیں یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب مذہبی طبقہ دین کو بیان نہیں کرنا ہوتا، جب استاد حسن فرحان المالکی جیسا ہو، جب مذہبی طبقہ عدنان ابراہیم جیسا، استاد حسن ثقاف، شیخ علی الجفری حفظہم اللہ ورعاہم وجعل الجنت مسواہم، ان جیسے ائمہ ربانیین، علماء ربانیین ہوں، یا علماء مغاربہ جو ابو الفیض صدیق الغماری رحمہ اللہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی نشر و اشاعت ہوتی آج علماء کے سامنے، تو آپ دیکھتے کہ علماء، یہ اس امت کی حالت الگ ہوتی، نقشہ ہی بدل چکا ہوتا۔ تو الحمدللہ مجھے ان اساتذہ کے ذریعے سے معرفت ہوئی ہے، میں فخریہ طور پر ان کو اپنا اساتذہ کہتا ہوں، اپنے اساتذہ مانتا ہوں، اپنے استاذ اور ٹیچر تسلیم کرتا ہوں حسن فرحان المالکی۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اندھا مقلد اور پیرو نہیں ہوں کہ اگر ان کی ہر بات سے میں متفق ہوں گا، ہر بات سے، ہر عقیدے سے بھی متفق نہیں ہوں، لیکن جہاں تک بات ہے اہل البیت علیہ السلام کی تو مجھے معرفت ہوئی، اور انشاءاللہ عز وجل آگے بھی ان کے علوم سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص سے اگر متاثر ہوئے ہیں تو اس شخص کی 100% باتوں سے آپ ایگری ہی کریں گے اور اندھے اس کے پیچھے چلیں گے۔ بعض لوگ یہ ہیں کہ آج نام نہیں لیتے، انہوں نے سنی بات استاد فرحان مالکی سے ہوتی ہے یا عدنان ابراہیم سے، وہ اس کو اپنے نام سے لکھ لیتے ہیں یا چھاپ لیتے ہیں، یا اپنے نام سے گفتگو کرتے ہیں اور فرحان مالکی کا نام بھی نہیں لکھتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں علمی خیانت ہے، علمی چوری ہے، یہ سارقین ہے، اور چور کی جو سزا ہوتی ہے وہی ان لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جو استاد حسن فرحان مالکی کے جو علوم ہے اس کا اردو ترجمہ کر کے اپنے ناموں سے شائع کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں نے بہت ساری گفتگو جو کی ہے، میں نے اکثر یہ بیان کیا ہے کہ میں استاد حسن فرحان مالکی کی گفتگو کو ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اگر اب بھی آپ یہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی میری اپنی ہی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ میں یا تو استاد حسن فرحان مالکی کو سن رہا ہوتا ہوں، ان کی عربی کتابیں ان سے استفادہ کیا ہے، یا استاد عدنان ابراہیم کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، یا استاد حسن ثقاف کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور اس طرح ہاں باقی جو چیزیں ہیں جو میری تحقیقات ہیں، جو جہاں پر میں نام نہیں لیتا تو وہ میری اپنی تحقیق بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ میری اپنی تحقیق کچھ نہیں ہے، لیکن ان علماء اجلہ علماء جو ہیں ان کی گفتگو سے میں نے ایک اپنے جو مجھے ڈائریکشن سمجھ میں آئی ہے جو اہل البیت علیہ السلام کی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ میرے اساتذہ اور مجھے ان کے ذریعے سے معرفت ہوئی ہے۔ اور نہ صرف میں بلکہ عالم عرب کے اندر ہزاروں لوگوں کو ان کے ذریعے سے قرآن کی جانب آئے اور اہل البیت کی جانب آئے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ شخصیات جن کا میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔